السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں اللہ کو کیا پسند کیا ناپسند۔ پچھلے ہفتے بھی میں اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اور اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی اور کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم لوگ پچھلے ہفتے میں سنے تھے، اللہ تعالیٰ کو ایمان پسند ہے، اسلام پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پسند ہے، اچھے اعمال پسند ہے، احسان پسند ہے، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے پسند ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے پسند ہے، صبر کرنے والے پسند ہے، شکر کرنے والے پسند ہے، پاک رہنے والے پسند ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے پسند ہے، اور اچھے اخلاق والے پسند ہے، امانت دار انسان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نرمی کرنے والے پسند ہے، صلہ رحمی کرنے والے پسند ہے، اور معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے محبت کرنے والے بھی پسند ہے، اور اعمال میں دوام یعنی ہمیشہ عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اتنی چیزیں ہم لوگ پچھلے ہفتے میں سنے تھے، تو آج اس کے بعد پھر اور وہ کون کون ہیں، کون کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بھی دیکھیں گے، اور کون کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ اور میں یہ بھی سمجھایا تھا اس سے پہلے کہ دیکھو، آج ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کو کیا پسند ہے۔ باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو کیا پسند ہے۔ پھر اسی طرح میاں بیوی جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے ان کی پسند کی چیز کیا ہے وہ بنانے کی، ویسا کرنے کی، ویسا بولنے، ویسا پہننے کی ایک دوسرے کو کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو خوش کر سکے۔ تو ہمارا رب جس کی نعمتیں ہم سب استعمال کرتے ہوئے یہ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر اس رب کی پسند کیا ہے، اس رب کو کیا پسند نہیں ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کون سی چیزیں پسند نہیں ہے، یہ سب چیزیں بھی ہم لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ عنوان رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو آزمائشوں پر راضی رہنے والا پسند ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجر کی زیادتی آزمائش کی زیادتی پر ہوتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو آزماتا ہے، بس جو راضی ہو گیا اس کے لیے رب کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے رب کی ناراضگی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجر کی زیادتی آزمائش کی زیادتی پر ہوتی ہے، مطلب ثواب جو انسان کو ملتا، اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا، اجر جو دیتا، وہ آزمائشوں کی زیادتی پر دیتا۔ مطلب اللہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا، اللہ تعالیٰ جس کے اوپر جتنے امتحانات ڈالتا، جتنی زیادہ مشکلات اور پریشانیاں دے کے اس کو آزماتا، اس پر امتحان لیتا، تو اسی پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دیتا۔ یعنی جس کو جتنی زیادہ آزمائش، اس کو اتنی زیادہ
اجر اور ثواب. جس کو جتنی زیادہ مشکلیں پریشانیاں اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ اجر بھی دیتا، اتنا ہی زیادہ اجر بھی دیتا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیتا. تو اس کے بعد اصل میں کس کو ملتا؟ وہ بے شک اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا انہی کو آزماتا. اللہ تعالیٰ جن کو جو مشکلات جو بھی پریشانیاں دیتا، اگر وہ دیندار نیک بندے ہیں، مواحد ہے، اس کے باوجود بھی ان پر مشکلات پریشانی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ جن سے محبت کرتا انہی کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا. اب ایسے حالات میں جو راضی ہو گئے اللہ ان سے راضی ہوتا. مطلب ان مشکلات پہ، ان پریشانیوں پہ، ان تکلیفوں پہ اللہ جو بھی تیری طرف سے ان مشکلات ان پریشانیوں کا سامنا میں کر رہا ہوں یہ سب تیری طرف سے ہے تو اللہ میں راضی ہوں. اللہ میری زبان سے شکوے نہیں، شکایتیں نہیں، لعن طعن نہیں، ناراضگی نہیں، اللہ میں راضی ہوں. تو جو بھی زندگی دیا، جیسے بھی دیا، جو بھی نعمت دیا، جو بھی نعمت نہیں دیا، غریبی دیا، امیری دیا، فقیری دیا، بیماری دیا، صحت دیا، اولاد دیا، نہیں دیا، جو بھی دیا، جیسے بھی زندگی گزاری، اللہ اس پر میں راضی، اللہ اس پر میں راضی. تو جو اللہ کی آزمائشوں پر راضی رہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کی آزمائشوں پر راضی رہنا، شکوے شکایتیں کرنا نہیں. اور جو ناراض ہوا اس کے لیے رب کی ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا اس سے جو اللہ کی تقدیر پر ناراض ہوتا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان چیزوں سے ناراض رہتا. اللہ میرے کو اور وہ کیوں نہیں ملا، اللہ میرے کو اور یہ کیوں نہیں ملا، ہمیشہ شکوے شکایتیں کرتا، ناراض رہتا. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے ناراض رہتا ہے. تو اس بات سے کیا معلوم ہوا؟ کیا معلوم ہوئی ایک اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر ہم لوگوں کو راضی رہنا ہے. جو اللہ کی آزمائشوں پر راضی رہتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز اس کے بعد رخصتوں پر عمل کرنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. رخصتوں پر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو حدیث پہلے سن لو، سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جس طرح اس کو یہ پسند ہے کہ اس کی اذیتوں پر عمل کیا جائے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا اس کی رخصتوں پر عمل کرنے سے. رخصتوں کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو اگر ہم سفر میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سفر میں رہنے والوں کو، سفر کرنے والوں کے لیے رمضان کے روزے بھی قضا کرنے کی رخصت دیا. ٹھیک ہے، تم سفر میں ہے، روزہ چھوڑ سکتے، بعد میں رہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے. پھر اسی طرح کیا ہے، اگر ہم لوگ سفر میں ہیں، اگر ہم لوگ ظہر کی 4 رکعت کے جگہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، عصر کی 4 رکعت کے جگہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چھوٹ ہے، یہ رخصت ہے. تو ان رخصتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے نہیں بھائی 4 رکعت پڑھے تو کیا ہوتا، کئی کو آدھی پڑھنا، ہم ہمیشہ 4 پڑھتے نا، اب بھی 4 ہی پڑھتے. لمبا سفر کر رہے اس کے باوجود مشکل ہوئے تو ہی، تکلیف ہوئے تو ہی، لیکن ہم روزہ پورا رکھ لیتے. دیکھو اللہ تعالیٰ پسند اس عمل کو کرتا. اللہ تعالیٰ جب چھوٹ دیا نا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رخصت دیا نا، اس طرح جتنے بھی دین میں تمہارے لیے رخصتیں ہیں. آپ اگر وضو بنانے سے آپ کو مشکل ہے، غسل کرنے سے مشکل ہے، تیمم کا اللہ تعالیٰ رخصت دیا، طریقہ بتایا. ٹھیک ہے، آپ بیمار ہے، آپ کو آپریشن ہوا، غسل نہیں کر سکتے، ایسے حالت میں تیمم کر لو، نماز پڑھ لو. آپ ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ رخصت دیا. تو ان رخصتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی رخصت دیا اس پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے پسند ہے اللہ تعالیٰ کو؟ جس طرح اس کو یہ پسند ہے کہ اس کی اذیتوں پر عمل کیا جائے. یعنی اتنا ہی پسند کرتا جتنا اللہ کی طرف سے جو اذیتیں ہیں. اذیت کا مطلب گرمی کا روزہ تکلیف ہوتی ہے، اذیت کا مطلب تکلیف ہے. تو گرمی کا روزہ تکلیف اٹھا کے بھی ہم لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے. سردی میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا، یہ تکلیف ہے. تو تکلیفوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ جیسا اس بندے کو پسند کرتا، دیکھو میرا بندہ اتنی تکلیف میں بھی روزہ رکھ رہا، اتنی تکلیف میں بھی وضو بنا رہا، جیسا اس عمل سے اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اس عمل کو جتنا زیادہ پسند کرتا ہے اتنا ہی اس کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے.
تو یہ ہے اللہ کی رخصتوں پر عمل کرنا۔ پھر اس کے بعد 22ویں چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ صلح کرانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صلح کرنا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، یہ ایسا صدقہ ہے جس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ سلسلۃ صحیحہ میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ مطلب صلح کراؤ، لوگوں کے درمیان دونوں جھگڑ لیے، دو رشتہ دار جھگڑ لیے، دو بہنیں دو بھائی جھگڑ لیے، پڑوسی جھگڑ لیے، جھگڑے کے وقت دونوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کرو۔ میاں بیوی جھگڑا ہو گیا، الگ ہو گئے، میکے میں چلے گئے عورت، صلح کراؤ، ملانے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہیں۔ ساس بہو کا جھگڑا ہوا، ملانے کی کوشش کرو۔ کسی کا بھی جھگڑوں کے درمیان ملانے کی کوشش کرو، دور کرنے کی کوشش مت کرو۔ تو جو ملانے کی کوشش کرتا، صلح کرنے کی کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ ہم لوگ آج ملانے کی جگہ توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، جوڑنے کی جگہ توڑنے کی باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ ایک بات انہوں بولے تو اس میں اور دو جوڑ کے وہاں جا کے سلگا دیتے، نہیں نو یہ بھی بولے تمہارے کو معلوم ہے نہیں۔ ملانے کے لیے جھوٹی بات بولنا بھی جائز ہے، نہیں جی تمہارے بارے میں انہوں اچھا بول رہے تھے، ایسا اس کے پاس جا کے پھر نہیں جی تمہارے بارے میں اچھی باتیں بول رہے تھے، اس طرح بول کے دونوں کو ملانے کی کوشش کرنا۔ لیکن نہیں تم نہیں ہے جب انہوں کیسے کیسے باتیں بولے، معلوم ہے تمہارے کو تمہارے بارے میں ایسا برا بولے ویسا برا بولے، بول کے آج جوڑنے کی جگہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے، توڑنے والا پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صلح کرانے والا، رشتوں کو جوڑنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اسی طرح مل کر کھانا کھانا، 23ویں چیز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان اعمال سے اس بندے کو پسند کر لیتا ہے۔ ان عمل کے کرنے والوں کو، ان اعمال کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھو ہمیشہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں کرنے سے پہلے اگر ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرتا ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ اگر ہمارے دل میں خیال ہو۔ ورنہ دنیا میں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ اگر ہم سے محبت کر لیا بولے تو کتنا خوش ہو جاتے، ارے انہوں میرا نام لیے کرتے، انہوں میرے کو یاد کرے کرتے۔ یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے گا اگر یہ عمل کے کرنے سے۔ کیسے؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ کھانا محبوب ہے جس میں ہاتھ زیادہ ہو۔ صحیح الجامع میں روایت موجود۔ مطلب جس میں ہاتھ زیادہ ہو کا مطلب جس کھانے میں لوگ سب مل کر ایک جگہ، گھر والے سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ مل کر، ایسا نہیں ہے کہ باپ کبھی آ رہا، انہیں آنے کے بعد کبھی بھی کھا لے رہا، بیوی ہے تو انہوں اکیلے بیٹھ کے کھا لے رہے، بچے ہیں انہوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے انہوں اکیلے کھا لے رہے، انہوں وہاں باہر ٹھہر کے کھا رہے، کوئی باہر پھرتے ہوئے گھومتے ہوئے کھا رہے، نہیں، گھر والے سب ایک جگہ بیٹھ کے ایک ساتھ مل کے کھائیں گے تو ایسا کھانا، ایسا کھانے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ تو مل کے کھانا کھانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اسی طرح 24ویں چیز، رب سے ملاقات کی شوق رکھنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ رب سے ملنا جو پسند کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مر جانا پسند کر لینا کیا؟ موت کو پسند کرنا کیا؟ نہیں، مر گئے تو ملتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب موت نہیں ہے بلکہ آخرت کی گھر کے طرف جانا، مرنے کے بعد، یعنی زندگی میں یہ خواہش رہنا کہ اللہ جب بھی میں مروں میرے انتقال کے بعد اللہ تو مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت کی نعمتیں مجھے عطا کر، پھر اس میں اللہ تیرا دیدار، تجھے دیکھنا، تیرے سے ملاقات کرنا، اللہ یہ مجھے عطا کر، یہ شوق رکھنا اللہ کے دیدار کی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق رکھنا، اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا جو اللہ سے ملنا پسند کرتا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ تو آخرت کی گھر کی طرف جانا، اور اسی طرح نزا کی حالت میں، موت جب آخری لمحات ہوتے نا، ایسے حالات میں بھی انسان کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ سے میں ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے میں ملوں۔ ورنہ اکثر لوگ تو مرتے وقت بھی دنیا کے بارے میں سوچتے ہوئے، میرے بچے کہاں ہیں، میری ماں کہاں ہیں، میرے انہوں کہاں ہیں، انہوں کہاں ہیں، ان کچھ دیکھنا، میں کہیں کو تو بھی جا رہا ہوں، یعنی ہمیشہ زندہ ہی رہنا چاہتے ہیں، ان کو مرنا، یعنی موت سامنے دکھ رہی، اس کے باوجود بھی دنیا کی ہی فکر جن لوگوں کو رہتی، اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ملنا پسند نہیں کرتا، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ 24 چیزیں جو پچھلے درس میں اور اس درس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا،
یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا، یہ 24 چیزیں آپ لوگ سن لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کو وہ کون سی چیزیں ہیں جو پسند نہیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو پسند نہیں ہیں، یہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہونا، تاکہ ہم ان تمام اعمال سے، ان تمام گناہوں سے بچ سکے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے سو عمل میں کر لوں تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو پھر جنت نہیں دیتا، جہنم میں داخل کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا، اور اللہ تعالیٰ کو وہ کون سی چیزیں ہیں جو پسند نہیں ہے وہ بھی معلوم ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پسند، کیا نہیں پسند؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع میں روایت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہاری 3 باتیں پسند ہے، ان میں سے پہلی بات اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اگر کوئی شریک کرتا ہے، دوسروں کو پارٹنر بناتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور یہ شریک کرنا، پارٹنر بنانا ہم انسانوں کو بھی پسند نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا؟ سب کچھ دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا اللہ ہے، تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر اگر دوسروں کے سامنے سجدے کریں، دوسروں کی عبادت کریں، دوسروں پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند ہوگا؟ پھر اسی طرح اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقوں میں نہ پڑو اور حاکم کی خیر خواہی کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی چیز ہے، یعنی شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح مشرک، شرک کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ مشرک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں ان میں سب سے بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک شرک کرنے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے بدترین مخلوق کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی کیڑے ہیں، جتنے بھی مکوڑے ہیں، بد سے بدترین مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن شرک کرنے والا مشرک، اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر بنانے والا، اللہ تعالیٰ کو برا، سب سے برے مخلوق میں سے وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا شرک کرنے والے کو، اور مشرک کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھو شرک الگ چیز ہے، مشرک الگ ہے، کافر الگ ہے۔ مشرک اللہ کو بھی مانتا اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے برابر مانتا، یہ پارٹنر بنانا شرک ہے۔ لیکن کافر کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ کا انکار کر دیتا، اس کو کافر بولتے ہیں۔ تو کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اور مشرکوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ واضح کر دیا کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے، اللہ کا ہی انکار کر دیتے، یا تو اللہ ہے ہی نہیں بول دیتے، یا پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو یہ سب ہمارے یہ سب ہمارے بھگوان ہے، یہ سب ہمارے معبود ہے بولتے۔ تو ایسے کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57، واللہ لا يحب الظالمین۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ظالم، ظلم کرنے والے، ظلم میں سے اللہ تعالیٰ شرک کو بھی ایک جگہ ظلم بولا، سورہ لقمان میں، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اسی طرح ظلم انسانوں پر بھی ہے۔ اب وہ ظلم غریب پر امیر کا ظلم ہو، طاقتور کا کمزور پر ظلم ہو، ساس کا بہو پر ہو، بہو کا ساس پر ہو، کسی بھی قسم کا ظلم، جو بھی دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ باتوں کے ذریعے سے، یا پھر کیا ہے مال کے ذریعے سے، یا پھر تکلیف دے کر اپنی زبان کے ذریعے سے، کسی کو ستا کے، کسی کو مار کے، کسی کو قید کر کے، بہت ساری چیزیں، آج بہت سارا ظلم آج دنیا میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ظلم کسی بھی طرح کا ہو، چاہے وہ انسانوں پر ظلم ہو، جانوروں پر ظلم ہو، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم آج دنیا میں تو
مزے کی زندگیاں گزارتے ہیں. جتنا زیادہ ظلم کرنے والا اتنا بڑا لیڈر بن کے آج زندگی گزار رہا ہے. قیامت کے لیے وہ اندھیروں کا سبب بنتا ہے اور ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اسی لیے کہ میرے پاس پاور ہے نا, میرے پاس طاقت ہے نا بول کے آج اگر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی کسی کے اوپر بھی اگر ظلم کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا, اس کو پکڑ لے گا. اس چیز کو یاد رکھ لینا. پھر اس کے بعد دیکھیے, ایک تو ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, پھر اسی طرح تکبر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 36, ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا. تکبر کیا ہے؟ تکبر گھمنڈ, دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور حق کا انکار کر دینا, یہ تکبر ہے. یعنی اب تکبر کئی قسم کا ہے آج لوگوں کے پاس. اگر ہم حدیث دیکھیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جاتا. رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو جنت میں نہیں جاتا. پھر اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھاتا. تو تکبر آج کئی قسم کا ہے. کسی کو مال کا تکبر ہے, میرے پاس مال زیادہ ہے, پیسہ زیادہ ہے, یہ تکبر ہے. کسی کے پاس خوبصورتی کا تکبر ہے کہ میں خوبصورت ہوں, یہ سب کالے کلوٹے لوگ ہیں, ان سے میں کیوں بات کروں, اس طرح کا تکبر ہے. کسی کے پاس علم کا تکبر ہے, میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں, میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوں, یہ تو جاہل ہے, ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا, اس طرح کا تکبر ہے. تو آج کئی قسم کا تکبر ہے. کپڑے پہنتے ہیں تو پہننے کے بعد تکبر آ جاتا, میرے کپڑے دیکھو ایسے ہیں. زیور پہن کے تکبر آ جاتا, میرے پاس اتنے زیور ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. گاڑیوں کو لے کے تکبر, میرے پاس اتنے لاکھ کی اتنے کروڑوں کی گاڑی ہے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تکبر کئی قسم کا ہے. چلنے میں تکبر, بات کرنے میں تکبر, اکڑنا, گھمنڈی بننا, یہ تمام چیزیں کیا ہے, تکبر میں آ جاتی ہے. اور تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جاتا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جاتا بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے. اور تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند بھی نہیں کرتا. تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. پھر اسی طرح پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس میں سے ایک چیز ہے خیانت کرنا. خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. دلیل سورہ انفال آیت نمبر 58, ان اللہ لا يحب الخائنین, اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم اللہ تعالیٰ امانت دار لوگوں کو پسند کرتا یہ سنے تھے. اب امانت میں خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. امانت کئی چیزوں کی ہوتی ہے, میں نے سمجھایا تھا. کسی کی بات کسی کو بولے تو بات بھی امانت ہے. کسی کی کوئی چیز کسی کے پاس رکھے, آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھو بول کے دیے, کچھ دنوں تک یہ آپ کے پاس رکھو, اس کی حفاظت کرو بول کے دیے, تو وہ دیے سو چیز کو استعمال کر لینا یا پھر اسے خراب کر دینا, یہ ہے خیانت. امانت میں خیانت. کوئی آپ کو ایک بات بولے, باجی کسی کو نہیں بولنا, بھائی کسی کو نہیں بولنا, آپ کو میں بول رہا ہوں, اگر وہ بات آپ کسی کے سامنے بول دیے تو یہ امانت میں خیانت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایسا خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر اسی طرح فضول خرچی کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. انہ لا يحب المسرفین, سورہ اعراف آیت نمبر 31. اللہ تعالیٰ مسرفین, اسراف کرنے والے, فضول خرچی کرنے والے, اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. فضول خرچی کیا ہے؟ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بولا, شیطان کے بھائی بولا. فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ضرورت کی ہیں, جن چیزوں سے کام چل جاتا, اس میں اس سے زیادہ, حد سے زیادہ اور چیزیں بنا لینا, استعمال کر لینا, خرچ کر لینا, یہ سب کیا ہے؟ فضول خرچی. یہ سب فضول خرچیوں میں ہے. خاص طور سے فضول خرچیاں ہمارے پاس آج شادیوں میں نظر آ جاتی ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو بولے تو خرچ کرنا نصیب نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دلوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو بولے تو بڑا مشکل دکھتا ہے, لیکن فضول خرچیاں کرنے کے لیے, قرضے لا کے بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہوئے, سود کے قرضے لاتے ہوئے زندگی بھر وہ قرضے ادا کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن فضول خرچیاں کرنے کے لیے سب تیار ہے. آج غیر مسلموں کے دیکھا دیکھی میں, ٹی ویوں اور سیریلوں کے دیکھا دیکھی میں, ارے ان لوگاں کیسا شادیاں کر رہے, ان لوگاں کیسا ناچ رہے, ان لوگاں کیسا ڈیکوریشن کر رہے, ان لوگاں کیسے رسماں کر لے رہے, ان لوگاں کیسے برتھ ڈے پارٹیز کر لے رہے. یہ سب چیزیں ہم بھی کرنا. ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, قرضہ لائیں گے, لیکن فضول خرچی کرنا ہی کرنا ہے. بڑا افسوس ہو رہا مجھے,
کئی لوگوں کے کئی واقعات سنتا ہوں تو اتنا افسوس ہوتا کہ صرف شادی کے میک اپ کے لیے 20-30 ہزار، 2 دن کے دلہن کو سجانے کے لیے 20-30 ہزار روپے خرچ کر دے، ایک دن کا جوڑا 1-2 گھنٹے پہننے کے لیے 40-50 ہزار کا ڈریس خرید رہے آج، اللہ رحم کرے، اور اس کو زندگی میں کبھی پہننا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ 2 دن کے میک اپ کے لیے 20-30 ہزار روپے لگا دیے، وہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو بولے تو 1000 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں آج، بچیاں پڑھی لکھی بچیاں، دیندار بچیاں بھی، سب کچھ ہے، باپ کما رہا اتنے سال باہر رہ کے سب کچھ کما کے جما کے لے کے آیا، بچی کی شادی میں 30-40 لاکھ، غریب سے غریب بولے تو بھی 10-20 لاکھ روپے اڑا دے رہا۔ وہی اس کے بازو میں ایک غریب ہے، بیچاری بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، اس کے لیے مہینہ 1000 روپے دے بولے تو نہیں ہوتا۔ کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے بیچارہ، اس کو 50,000 1 لاکھ روپے دے دو جی، بہت زیادہ قرضوں میں ہے بیچارہ، اس کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا، بیمار ہے، اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے، بھیک مانگ رہے، اس سے بہتر ہے کہ 1 لاکھ روپے دے دو۔ ارے 10-20 لاکھ روپے شادیوں میں اڑا دیے، فضول خرچی میں اڑا دیے، وہیں پر 1 لاکھ روپے ایک غریب کو دینا، اوہو 1 لاکھ کس کو بولتے بھائی؟ یہ ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے، نزدیک دور تک یہ ہماری سوچ، یہ خیالوں میں بھی نہیں ہے کہ کسی غریب کو کوئی لے کے جا کے 1 لاکھ روپے دے دیا ہو، دور تک یہ سوچ نہیں۔ مسجدوں کو بنانے کے لیے نہیں دیتے، مدرسوں کے لیے نہیں دیتے، دعوت دین کے کام کے لیے نہیں دیتے، غریبوں کو نہیں دیتے، بیوہ یتیموں کو نہیں دیتے، لیکن فضول خرچیوں کے لیے دیتے۔ اور آج ہماری بچیاں کالجوں میں اپنے کپڑوں کے لیے، اپنے شاپنگ کے لیے، ارے ہزاروں روپے خرچ کر لیتے بھائی، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے باپ کے پاس لے لیتے، لیکن وہیں پر وہی پیسے بچا کے ہم اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کریں گے، کسی غریب کی بھی مدد کریں گے، یہ کسی کو سوچ نہیں ہے، کسی کو خیال نہیں ہے۔ اور یہ سمجھتی ہیں عورتیں، یہ سمجھتی ہیں بچیاں خاص طور سے، مرد تو ہے ہی ہے، چلو وہ کماتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے، تھوڑا بہت خرچ کرنے کا جذبہ اور فضول خرچی سے رکنے کا جذبہ تھوڑا بہت مردوں کے اندر تو ہے، لیکن عورتوں کے اندر بالکل بھی نہیں۔ جو دکھا وہ ہونا، جو اچھا لگا وہ ہونا ہے، الماری بھر کے، اس کے باوجود بھی اور ہونا اور لینا، بھرنا ہماری الماری، دوسرا بھوکا سو رہا، کوئی خیال نہیں، دوسرے کے بچوں کو، غریب بچوں کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، کسی کے پیروں میں چپل نہیں ہے، راستے میں دیکھ رہے، اس کا کسی کو خیال نہیں ہے، کسی کو ہر مہینہ کچھ تو بھی راشن پہنچائیں گے، کپڑے دیں گے، کچھ تو بھی کریں گے، یہ کسی کو خیال نہیں ہے۔ شادیوں میں دھوم دھام سے کریں گے، فضول خرچیاں کر دیں گے، آدھا کھانا کھانے میں، آدھا کھانا پھینکنے میں گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ایک کو دیکھ کے ایک کمپٹیشن میں پھر کھانے بن رہے۔ کچھ سال پہلے تک تو خالی وہ ایک کیا ہوتا تھا بھائی، ایک خالی چکن بریانی، ایک ڈبل کا میٹھا 2 بن جاتے تھے، اس کے بعد پھر روٹیاں آ گئی، اس کے ساتھ گرین چکن آ گیا، یلو چکن آ گیا، اب اس کے بعد یہ فرائیوں کا چل رہا ہے، یہ فرائیوں کے 10 قسم کے فرائیاں لے کے آ کے رکھ دیتے ہیں، یہ فرائی ہے، وہ فرائی ہے، یہ میٹھا ہے، وہ میٹھا ہے۔ ارے ایک ٹائم کے کھانے میں 10-20 قسم کے کھانے، صرف دکھاوے کے لیے، صرف لوگوں کے سامنے فخر کرنے کے لیے، فضول خرچیاں، 10 قسم کے کھانے لے کے آ کے شادیوں میں رکھ رہے ہو، لیکن تمہارا پڑوسی، تمہارا رشتہ دار، تمہارے بغل میں، تمہارے اپنے علاقے میں بھوکے مر رہے لوگ، بھوک سے تڑپ رہے غریب، ان کو کھلانے کے لیے کیوں دل آگے نہیں بڑھتا، کیوں دل بڑا نہیں ہوتا؟ شادی کے کھانے کے لیے 5-10 لاکھ روپے اڑا دے رہے، بڑا افسوس ہوتا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کبھی ایسے کھانوں کو دیکھتا ہوں تو، ویسے تو جاتا بھی نہیں، لیکن کبھی اگر اتفاق سے چلے گیا تو وہاں تو قرضے لے کر۔ اور ہماری بچیوں کو کیا بولوں میں، ہمارے اپنے بچیاں دیندار سمجھنے والی، دینی اجتماعات میں آنے والی، سب کچھ سمجھنے کے بعد پیسوں کے معاملے میں فضول خرچی بولے تو دنیا کا اڑا دیتے ہیں، لیکن وہیں پر وہ فضول خرچی کے لیے، جو ایک ڈریس خریدنے کے لیے، جو 1 دن 2 دن کے میک اپ کے لیے جتنا خرچہ ہو رہا، اس میں سے آدھے پیسے بچا لیں گے، اس میں سے آدھے بچا لیں گے دعوت دین کو لگائیں گے، نہیں، اس میں سے آدھا بچا کے کسی غریب کو دے دیں گے، نہیں، یہ کسی کا دل آگے نہیں بڑھتا، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ ہی رحم کرنا، اور اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھو، دنیا میں تم لوگوں کی پسند کے لیے فضول خرچیاں کر رہے ہو، لیکن آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اعلانیہ برائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 148، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اعلانیہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا، اس کے کئی معنی ہیں۔
مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے مظلوم کو اجازت ہے. یعنی اگر کسی کے اوپر کوئی ظالم ظلم کر رہا، مار رہا، تکلیف دے رہا، ستا رہا، تو وہ لے کے جا کے اگر کسی بڑے کے سامنے شکایت کر رہا، لوگوں کو بتا رہا دیکھو بھئی یہ آدمی میرے ساتھ ایسا کر رہا، تو یہ اعلان کر رہا، یعنی اس کے اوپر جو ظلم ہوا اس کا لوگوں کو بتا رہا، اعلان کر رہا، تو پھر یہ جائز ہے. لیکن اعلانیہ بآواز بلند برائی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اعلانیہ برائی کا مطلب دکھاوے کے ساتھ سب لوگوں کے سامنے، ایک ہوتا ہے چھپ کے برائی کرنا، ایک ہوتا ہے لوگوں کے سامنے دکھا کے برائی کرنا. ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اتنا بگڑتے ہوئے نظر آتا ہے کہ کچھ سال پہلے تک برائیوں کو، فحاشیوں کو، گندگیوں کو دیکھ کر تھوڑا بہت احساس ہوتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ یہ گندگی ہے بھائی، یہ گناہ ہے بھائی، یہ برائی ہے بھائی، یہ فحش ہے بھائی، یہ ننگا پن ہے بھائی، یہ اچھا نہیں ہے، ایسا لگتا تھا. چاہے وہ آپس میں بات کر لینے کا معاملہ ہو، یعنی زبان کا استعمال کرنا ہو، چاہے وہ فلموں میں ایکٹنگ کرنے والے یا پھر کپڑے پہننے والے فلموں کے ڈائلاگس ہو، وہ گانے ہو، وہ سینس ہو، وہاں سے ہی سب کچھ سیکھ رہے. تو وہاں سے نکلی ہوئی چیزیں، یعنی 10-20 سال کی فلموں اور اب کے فلموں میں 10-20 سال کے آپس میں بات کرنے والے لوگوں اور آج کے لوگوں کے اور ان کے اخلاق ان کے اخلاق میں اور ان کے کپڑے پہننے اور ان کے کپڑے پہننے میں کتنی زیادہ برائی، کتنی زیادہ فحاشی، کتنی زیادہ بے حیائی عام ہو گئی. آپ خود دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. پہلے اگر کوئی غلط کپڑے پہنتا، کم کپڑے پہن کے اگر کوئی عورت باہر نکلتی تھی، کوئی ایک اگر ایسا کام کرتی تھی تو لوگوں کو شرم آتی تھی، ارے بے شرم عورت کیسا جا رہی بول کے. اگر کوئی گالی دیتا، گندی بات بولتا تو دوسرے لوگوں کو شرم آتی تھی، ارے اس کی زبان کتنی گندی ہے. آج ایک دوسرے کو دیکھ کے وہی زبان سیکھ رہے، ویسے ہی کپڑے پہن رہے. بلکہ اعلانیہ برائی کے بارے میں کیا کہوں، کئی مرتبہ میں آپ لوگوں کو یہ بات تقریروں میں بھی بتایا تھا کہ وہی 20-25 سال پہلے جب مسلمانوں کے شادیوں کے ویڈیو کیسٹس بنتے تھے، جب وہ VCR میں لگا کے، وہ سیڈیاں وغیرہ لگا کے جب لوگ وہ کیسٹس دیکھتے تھے، تو سیڈیاں آنے سے پہلے اس وقت ڈی جے کے سامنے، اس وقت ڈی جے بھی نہیں تھا، وہ بینڈ لگا کے اس کے سامنے اگر کوئی ناچو بول کے بولے تو، ڈانس کرو بولے تو لوگوں کو ڈھکلنا پڑتا تھا، زبردستی کرتے تھے لوگ، چلو بھائی ڈانس کرو شادی میں، چلو بھائی، پکڑ کے لے کے آ کے ان کو سامنے ڈھکلے تو وہ تھوڑا بہت ناچ کے بھاگ جاتے تھے شرم کے مارے. مرد، عورتیں تو بالکل ناچتی بھی نہیں تھی، عورتیں تو صرف دور ہے کہ وہ پردے کیا بولتے اوڑھنیاں ڈالے کے دیکھتی تھی، وہ بھی شرمتے. آج حالت کیسی ہوگی، عورتیں ڈانس کر رہی آج ڈی جے کے سامنے. مرد تو دور کی بات، مرد اور عورتیں دونوں مل کے ڈانس کر رہے. اور عورتیں کم از کم، کچھ عورتیں جو پردہ کرنے والی، نماز پڑھنے والی، دیندار گھرانے کی سمجھنے والیاں بھی کب موقع ملتا کہ کب ڈانس کرنا کی، کب ناچنا کی بول کے دل میں خیالات ہیں. شادیوں میں ناچے تو سب کے سامنے ناچے تو شرم جاتی، عزت جاتی بول کے انسٹا پہ ریل بناتے ہوئے، ویڈیو بناتے ہوئے اپنے فون کو سامنے رکھ کے ڈانس کر کے ناچ کے وہ انسٹا پہ پوسٹ کر رہی ہے، یوٹیوب پہ پوسٹ کر رہی ہے. بلکہ کچھ دن پہلے ایک پارک میں جانے کا اتفاق ہوا، گھومنے کے لیے جب وہاں پر گئے تو وہاں پر پورے غیر مسلم ہیں، اور وہاں پر وہ رین ڈانس بول کے وہ بارش اوپر سے گرے جیسا، وہ رین اوپر سے بارش گر رہی ہے اور وہ آس پاس میں کیا ہے بڑے آواز کے ساتھ وہ بڑے بڑے سپیکرز لگا کے ڈی جے لگائے. تو آج ناچنا تو عام ہو گیا غیر مسلموں کے لیے، مر گیا تو بھی ناچ رہے اور شادیوں میں بھی ناچ رہے، ہر فنکشن میں ناچ رہے، وہ لوگ تو جہاں بولے وہاں ناچ رہے. اب ان کے دیکھا دیکھی میں پارک میں غیر مسلم پورے سووں کے لوگ جا کے وہاں پر، عورتیں مرد سب مل کے وہاں پر ناچ رہے، تو ان کے ساتھ جا کے، ان کے ساتھ مل کے وہ سووں کے لوگوں میں مسلمان بچیاں بھی جا کے ڈانس کر رہی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا. حالانکہ سر پورا ڈھانک کے، نقاب لپٹ کے، پردہ برقع کرنے والی بھی. اب گھر میں تو موقع نہیں مل رہا نا، چلو اب یہاں پارک میں آ گئے، یہاں دیکھنے والا نہیں ہے، رین ڈانس غیر مسلموں کافروں کے ساتھ ان کے بازو میں ٹھہر کے ناچ رہی. آج ہم دیکھ رہے ہو بدکما کے سامنے بھی کالج میں پڑھنے والی ہماری بچیاں ناچ رہی. یعنی شرم نام کی چیز
حیا نام کی چیز اعلانیہ برائیاں پہلے، جیسا کہ میں وہ مثال دیا 20-25 سال پہلے وہ سیڑھیاں بناتے وقت مرد بھی ناچنے کے لیے شرمتا تھا شادیوں میں، آج عورتیں بھی ناچ رہی پارکوں میں، روڈوں پہ۔ اعلانیہ برائیاں، کھل کے برائیاں کر رہے، کھل کے۔ اچھا، اور یہ کھل کے برائیاں کرنے والوں کا ذہن بھی ایسا بن گیا کہ ان کی اس برائی کے بارے میں اگر کوئی بولنے والا برا لگ رہا، لیکن ان کو وہ کام اچھا دکھ رہا۔ جیسا کہ اور بھی میں آگے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ یہ تو ہو گئے اعلانیہ برائی۔ پھر اس کے بعد فاحش گوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاحش اور متفحش کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے۔ فاحش، گندی چیز، گندی بات، بری بات، فاحش، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ چاہے وہ باتوں میں فاحش ہو، چاہے وہ آپ کے کپڑے پہننے میں فاحش ہو، چاہے وہ آپ کی حرکتوں میں فاحش ہو، آپ کے ناچ گانے میں فاحش ہو، کسی بھی چیز میں فاحش، گندی چیز، بری چیز، جس کو دیکھ کے اچھا نہ لگے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن آج فاحش کام کرتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آ رہی، بے حیائی، بے شرمی، لیکن کسی کو شرم اور حیا بولے سو چیز نہیں نظر آ رہی۔ یاد رکھو یہ غلط ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ فاحش گوئی، فاحش باتیں گندی آج زبان سے نکلے گی، تیری ماں کی، تیری بہن کی گالیاں، گھر میں مرد ہے تو وہ سب کو گندی گندی، اپنے بچوں کو گندی گندی گالیاں، اپنی بیویوں کو گندی گندی گالیاں دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیتے ہیں تو گندی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، اور کسی کو ارے یہ گندی بات ہے بولے سو احساس بھی نہیں ہو رہا۔ آج اتنی بری بات بولتا کہ وہ ایمان ذرہ بھی ہے نا اس کو برداشت نہیں ہوتا، اتنی بری بات، لیکن ان کے نزدیک کامن بن گیا، ان کے گھروں میں ہمیشہ روٹین میں استعمال ہونے والے الفاظ بن گئے، وہ ایک دوسرے کو جو گالیاں دے لیتے روٹین بن گیا، عادت بن گئی ان کے گھر میں۔ لیکن کبھی ایمان والا جا کے سنتا ہے تو ایک لفظ بھی وہ اللہ یہ کتنی گندی بات اس کی زبان سے نکل گئی، لیکن ان کے لیے وہ عادت بن چکی ہے۔ تو فحش گوئی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اسی طرح 9ویں چیز بازار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بازار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، لیکن مسلمان عورتوں کو، مسلمان مردوں کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ بازار ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے جو جگہ، وہ جگہ آج ہم لوگوں کو پسند ہے۔ مسلمان نوجوانوں کو آج مسجد میں بیٹھنا پسند نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو مسجدیں پسند ہے، لیکن وہاں پر بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ وہی بازار میں جا کے اگر 2 گھنٹے بھی بیٹھو، 4 گھنٹے بھی بیٹھو، پسند ہے۔ بازار میں رات کے 2 بجے تک بھی جاگو، نوجوانوں کو پسند ہے۔ ہماری عورتوں کو شاپنگ کے لیے بھیج دو، صبح سے شام تک روزانہ آج ایک کل ایک بہانہ بناتے ہوئے بازارہ گھومیں گے، پسند ہے۔ لوگوں کی بھیڑ میں، ہزاروں سووں کے لوگوں میں جا کے سب کو ایک دوسرے کو ڈھکلتے ہوئے، کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے سب کے ساتھ جائیں گے، بازاروں میں گھومیں گے، یہ پسند ہے۔ لیکن اجتماعات میں بیٹھنا پسند نہیں ہے، دین کا علم سیکھنا پسند نہیں ہے، مسجدوں میں جانا پسند نہیں ہے، بازار ہم لوگوں کو پسند ہو گئے۔ یاد رکھو کیسی زندگیاں گزر رہی ہماری۔ اللہ تعالیٰ کو بازار پسند نہیں ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا۔ اور اسی طرح خطا رحمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل شرک اور خطا رحمی ہے۔ صحیح الجامع میں روایت موجود ہے۔ مطلب یہ ہے خطا رحمی کا، صلہ رحمی کا مطلب میں اسے پہلے بتایا، یعنی رشتوں کو جوڑنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ خطا رحمی رشتوں کو توڑنا۔ آج ایسے لوگ ہیں کہ بھائی انبن ہو گئی، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس کے باوجود اگر کوئی اپنی غلطی مان کے آتے بھی ہے، معافی مانگتے ہیں، یا غلطی ہونے کے بعد آ کے سلام کرتے ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوسرے نہیں کیسا بولے تم، کیسا کرے، اب آج کے بعد تیری صورت میرے کو نہیں دکھانا، تیری شکل میرے کو نہیں دکھانا، تو کون کی میں کون کی، ختم رشتہ ہو گیا۔ خطا رحمی رشتوں کو توڑنے والے، جان بوجھ کے لڑائیاں جھگڑے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، رشتوں کو جوڑنے والے پسند ہے۔ ٹھیک ہے میری اپنی بہن ہے، ٹھیک ہے میرا اپنا بھائی ہے، غلطی ہو گئی، ایک بات بول دیا، کوئی مسئلہ نہیں، نیکسٹ ٹائم صبح اٹھے کہ پھر ایک دوسرے کو سلام کر لیے، ایک دوسرے کو ملنے ملانے کی کوشش کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لیکن لڑائیاں جھگڑے کر لے کے رشتوں کو توڑنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اسی طرح 11ویں چیز اپنے آپ میں رہ کہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے آدمی سے کہے تو اللہ سے ڈر، تو وہ جواب میں کہیں کہ اپنے آپ میں رہ، اپنے کام سے کام رکھ۔ سلسلہ تو صحیح ہمیں یہ حدیث موجود ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی عورت کوئی گناہ کا کام کر رہی ہو، کوئی غلط کام، کوئی برائی کر رہا ہو، اس وقت اگر دیکھے سو آدمی بھائی یہ غلط ہے، بھائی ایسا مت کرو، بھائی یہ گناہ کا کام ہے، بھائی ایسا مت کرو، اگر کوئی بول دیا تو اس وقت وہ گناہ کرنے والا، ارے جاؤ جی جاؤ، تمہارا کام تم دیکھ لو، اپنے کام سے مطلب رکھو، تم کیا میرے کو بولنے کا؟ تو اس طرح بولنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس طرح بولنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، آج جیسے کہ میں بول رہا تھا کہ کوئی گناہ کر رہی ہے، کوئی ناچ رہی ہے، کوئی فحاشی کر رہی ہے، کوئی ڈانس کر رہی ہے، اس کو اگر بولے کہ بھائی تو ایسا کر رہی ہے، غلط ہے، تو بولنے والے کو غلط بول رہے آج۔ اگر مثال کے طور پر کوئی ڈانس کر رہی ہے، کوئی چھوٹے کپڑے پہن کے عورت جا رہی ہے، اگر اس کو بولے کہ بھائی ایسا کرنا، ایسا بے پردہ گھومنا، ایسا فیشن پرستی کرنا یہ غلط ہے، تو کیا بول رہے؟ اچھا، میرے ہی اپنے ویڈیوز میں اگر میں کبھی کامنٹس دیکھتا ہوں تو بہت ساری چیزیں مجھے ان چیزوں سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو، اگر میں کبھی پردے کا بیان کرتے ہوئے دیکھو ہماری عورتیں بسوں میں بے پردہ گھوم رہی ہے، ہاسپٹلس میں بے پردہ گھوم رہی، پارکوں میں جا کے نقاب نکال کے بیٹھ رہی ہے، سب چیزیں میں گنا کے دیکھو، یہاں بے پردہ ہو رہا ہے، یہاں بے پردہ ہو رہا ہے، یہاں عورتیں ایسا کر رہی، تو لوگ کیا بول رہے؟ اچھا مول صاحب تم کہیں کو دیکھ رہے، یعنی دیکھنے والی کی غلطی ہے، کرنے والی کی غلطی نہیں ہے۔ یعنی بولنے والے کو تم دیکھے نا، تمہاری آنکھ غلط ہے، تمہارا دیکھنا غلط ہے، ان کا ننگے گھومنا وہ جائز ہے، وہ صحیح ہے۔ آج ایسا ہو گیا، آج تم اپنے کام سے مطلب رکھو، تم میرے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، تم میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کیا جی میرے کو بولنا بول۔ آج بولنے والے کچھ آ کے الٹا لڑائیاں جھگڑے کر رہے، تم کیوں بولے؟ تم کیوں دیکھے؟ تمہاری نظر گندی ہے، تمہاری سوچ گندی ہے، ہماری سوچ ویسی نہیں ہے۔ تو بولنے والے کو غلط بولنا، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں بھی میں بولا تھا، آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتایا تھا، کسی کی برائی کا ویڈیو نکال کے میں اپنے انسٹا پہ ڈال دیا تو وہ فون کر کے تم کیوں ڈالے ہمارا ویڈیو نکال کے؟ یعنی انہیں کرے سو غلطی، وہ غلطی نہیں ہے، اس کا ویڈیو میں نکال کے بتایا تو اس کو جب غلطی کا احساس ہو رہا کہ ہاں تم کرے نا، یہ غلطی ہے تمہارے، ہمارا ویڈیو نکالے تم لوگوں کو بتا رہے یہ غلط ہے، لیکن ہم بتا لیں گے یہ غلطی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، تو اس طرح اگر کوئی سمجھائے، نماز کے بارے میں بولے چلو جی نماز پڑھیں گے، نماز کیوں نہیں؟ ارے جاؤ جی جاؤ، تمہارا کام تم دیکھو، ہمارے کو بہت بولے جاؤ۔ شرابی کو بولے ارے شراب نہیں پینا رے میاں، ارے جاؤ جی جاؤ، تم کیا میرے کو سمجھانے کا؟ تو یہ جو برائیاں آج ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، اگر کسی کو سمجھانے گئے تو وہ پلٹا کے یہی جو جواب دے رہا اپنے کام سے، آپ مطلب رکھو، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بے فائدہ باتیں، 14ویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری 3 باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس میں سے ایک خیل و خال کرنا، دوسرا مال کا ضائع کرنا، تیسرا کثرت سے سوال کرنا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ خیل و خال وہی فضول باتیں کرنا، فضول بحث کرنا، فونوں میں گھنٹے گھنٹے باتیں کرتے ہوئے فضول بے فائدہ باتیں، تو فضول باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارا اکثر وقت فضول باتوں میں گزر جاتا، ان کا کیا چل رہا، ان کا کیا چل رہا، انہوں کیا ہے، انہوں کیا ہے، انہوں ایک دن فون کرے، انہوں ایک دن فون کرے، انہوں صبح فون کرے، انہوں شام میں فون کرے، سب ایک دوسرے کی غیبتیں چغلیاں کرنے میں ہی ہمارا وقت پورا گزر جاتا۔ تو ایسا خیل و خال کرنا، فضول گفتگو کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس حدیث میں جو مال کا ضائع ہے، اس سے پہلے بتایا میں، فضول خرچی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کثرت سے سوال کرنا، فضول سوال کرتے ہوئے لوگاں کچھ ہوتے ہیں جو فضول سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ پھر اسی طرح 13ویں چیز، انتہائی ناپسندیدہ شخص کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بد اخلاق، اجڑ، بازاروں میں شور مچانے والے، رات کے مردار، دن کے گدھے، دنیا کے عالم، دین کے جاہل کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح الجامع میں روایت موجود ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ ہر بد اخلاق اور اجڑ، مطلب برے اخلاق جس کے ہیں اور اجڑ، برائیوں کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتا ہے لیکن نیکی کی طرف نہیں آتا، گناہ کا کام بولے تو فوراً بھاگ بھاگ کے جاتا لیکن نیکی کا کام بولے تو نہیں آتا، تو پھر ایسے اجڑ لوگوں کو، ایسے برے اخلاق والے بد زبان
لوگوں کو تکلیف دینے والے برے اخلاق والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح بازاروں میں شور مچانے والے، بازاروں میں جا کے، چورستوں پہ جا کے، نکڑوں پہ جا کے ہمیشہ چیخنا چلانا، آنے جانے والوں کو چھیڑنا نوجوانوں کی آج عادت بن گئی۔ بازاروں میں جا کے چیخنا چلانا، پکارنا، مذاق کرنا، فلموں کے ڈائلاگ بولنا، یہ تمام چیزیں جو بھی آج بازاروں میں شور مچانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اسی طرح رات کے مردار دن کے گدھے، مطلب کیا ہے؟ رات کو مردے کے جیسا سجاتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، دن کا گدھا، دن میں گدھے کی طرح محنت کرتا، اس کو کام کرنا معلوم، دن میں کام کرتا، رات کو جا کے شراب پی کے سو جاتا، نماز کا نہ روزے کا۔ تو رات کے مردار اور دن کے گدھے، دن میں گدھے کی جیسا محنت کر کے رات کو مردے کے جیسا سو جانے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اسی طرح دنیا کے عالم، دین کے جاہل، دنیا کے بارے میں پوچھو پورا معلوم، انہیں کیا کرا، انہیں کیا کرا، کون سا پولیٹیکل لیڈر کہاں جیتا، کس کی کتنی شادیاں، کس کی کتنی بیویاں ہیں، کون بھاگ گیا، کون آیا، کس کے کتنے بچے، کرکٹ میں کیا چل رہا، پالیٹکس میں کیا چل رہا، فلموں میں کیا چل رہا، پورا دنیا کا تو عالم، دنیا کی ہر بات اس کو معلوم ہے۔ دین کے بارے میں پوچھو اس کو کلمے کا ترجمہ بھی نہیں معلوم، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، نماز میں ہم کیا پڑھ رہے نہیں معلوم، جنازے کی دعا تک نہیں معلوم، ارکان ایمان ارکان اسلام نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، ایمان کا مطلب نہیں معلوم، اسلام کا مطلب نہیں معلوم۔ دنیا کا تو عالم، دین کا گدھا، دین کا جاہل، دنیا کا عالم، دین کا جاہل، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور آج ہماری قوم اسی طرف جا رہی ہے۔ دنیا کے معلومات ہونا نا مول صاحب، دنیا کے بارے میں نہیں معلوم کرے تو اچھی بات ہے بھائی، دنیا کے بارے میں معلوم کرو، اس کے ساتھ ساتھ دین بھی تو معلوم ہونا ضروری ہے نا۔ اگر دنیا بہت معلوم ہے، دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، علم کے بغیر پڑھا ہوا کلمہ بھی کسی کو فائدہ نہیں دیتا، کلمہ پڑھے لیکن علم نہیں ہے کلمے کا، جہنم میں جاتے، یاد رکھو۔ دین کا علم نہیں ہے، دنیا کی ڈگریاں ہیں، سب کچھ بیکار ہے، نقصان ہے۔ لیکن دنیا کا جاہل ہے، کچھ بھی نہیں ہے بیچارہ، دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم اس کو، لیکن دین کے بارے میں اس کو معلوم ہے، تو پھر یہ کامیاب ہوگا۔ یہ 50-60 سال کے دنیا کے لیے اس کے علم کے پیچھے تو بھاگ رہے۔ آج بڑا افسوس ہوتا، ہمارے نوجوان بچیاں، کچھ ہی دن پہلے آپ لوگ یہاں پر ٹریننگ کیمپ چلا دیکھے، ایسے کیمپس میں کئی سالوں سے چلاتے ہوئے آ رہا ہوں، صرف یہاں ایک جگہ نہیں بلکہ الگ الگ علاقوں میں بھی جا کے میں وہاں پر ٹریننگ کیمپس چلا کے آتا ہوں۔ جتنے بھی کیمپوں میں، جتنے بھی جگہ جا کے بچیوں کو جب ٹریننگ دینا، بچوں کو، لڑکوں کو جب ٹریننگ دینے کی بات آتی ہے، جب ان لوگوں کو دین کے بارے میں چند بنیادی سوال کرتا ہوں، تو ہمارے آج مسلمانوں کو نہ کلمے کا ترجمہ معلوم ہے، نہ ارکان ایمان معلوم ہے، نہ اسلام معلوم ہے، نہ صحابہ کے 10 نام معلوم ہے، نہ انبیاء کے نام معلوم ہے، نہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہمارے نبی کے اپنے بچے کتنے، بیویاں کتنی، یہ تک نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ آج دنیا کی ڈگریاں ہیں، کیا کر رہا، انٹر کر رہا، کیا کر رہا، ڈگری پڑھ رہا بچہ، دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، کلمے کا ترجمہ نہیں معلوم ہے آج لوگوں کو، میں کیا بولوں، ایسے حالات ہیں آج ہمارے۔ دنیا کا عالم، وہی دنیا کے بارے میں پوچھو پورا بول دیتا، پورا انگریزوں کا مقابلہ کر لیتا انگلش میں، اتنا فاسٹ۔ ماں باپ بھی ادریج بھگا رہے، پڑھنا ہے بیٹا تیرے کو، پڑھنا ہے، انگریزوں کا مقابلہ کرنا، تیری انگریزی اچھی ہو نا، تو ایسا رہنا ویسا رہنا، یہ جاب وہ جاب، سب دنیا کے پیچھے بھگا رہے۔ ارے اس کے ساتھ ساتھ دین بھی تو سکھاؤ، نہیں، دین سے دور۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، دنیا کا عالم، دین کا جاہل، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، اس چیز کو یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 14ویں چیز یہ ہے کہ 4 آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ کون ہے وہ 4 آدمی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصمیں اٹھا کر سودا بیچنے والا، اکڑ کے چلنے والا فقیر، بوڑھا زانی، ظالم بادشاہ، یہ 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ کیا ہے پہلا اس میں سے؟ خصمیں اٹھا کر سودا بیچنے والا، کاروبار کرنے والے، آج دھندا کرنے والے، فروٹ بیچنے والے، کپڑے بیچنے والے، ہم پوچھنے سے پہلے بول دیتے بھائی یہ کتنے کا ہے، 400 کا، بھائی 200 میں دے دو نا، فوراً بول دیتے ارے 200 میں تو ہماری خریدی بھی نہیں ہے، جھوٹ بولا۔ تیرے کو کس نے پوچھا کہ تیری خریدی کتنی ہے؟ تو کتنے میں خریدا ہم پوچھے کیا؟ تیرے کو کیا ضرورت ہے لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ بولنے کی کہ یہ میری خریدی ہے؟ اس میں اگر کسی کو فروٹ یا کچھ تو بھی اگر ترکاری وغیرہ خرید رہے، اس میں 1 روپیہ 2 روپے بھی اگر ہم لوگ کبھی کم کرنے کی بات بولتے، ارے بھائی اس میں ملتا 1 روپیہ، ارے ہمارے کو ملتے 10 روپے جی، اس میں تم 10 روپے کم کرو بول رہے،
ارے یہ ملنے کی بات، یہ جو دکانوں میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے، یاد رکھو جھوٹ بول کر سودا بیچنا یہ حرام ہے، اور جھوٹ بول کر اس طرح سودا بیچنے والا، اس طرح کاروبار کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح اکڑ کے چلنے والا فقیر، اکڑ کے چلنا تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی چلے۔ اکڑ کے چلنا، ہمارے بچے اتنے نہیں رہتے، خالی 12-13 سال کے نہیں ہوتے، اگر انہیں جم کر لیا بولے تو اپنا جسم بتاتے ہوئے انہیں اکڑ کے چلتا، ذرا اس کے بابا کار خرید لیے تو انہیں اکڑ کے چلتا، ذرا نئے کپڑے پہن لیا بولے تو انہیں اکڑ کے چلتا، زیورات اگر 2 تولے کی جگہ 4 تولے گلے میں آ گئے بولے تو انہوں اکڑ کے چلتے۔ پورے اکڑنا، لوگوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کے اکڑ کے چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اکڑ کے چلنے والا۔ پھر اسی طرح بوڑھا زانی زنا کرنے والا تو پسند ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو، زانی جہنم میں جاتے، لیکن بوڑھا زانی اللہ تعالیٰ کو تو بالکل پسند نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ظالم بادشاہ، ظلم کرنے والا بادشاہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب 15ویں چیز یہ ہے، جمائی لینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جمائی لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ جمائی کو پسند نہیں کرتا۔ کیا؟ جمائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے پاس کھل کے جمائیاں لیتے مجلسوں میں، اس کو تو فخر سمجھتے، ڈکار لینا اور جمائی لینا اس کو فخر سمجھتے، خوب کھانا مجلس میں جا کے ہاں بول کے منہ کھولنا، ڈکار لینا، سستی آ گئی، اب خوب کھا لیے تو سستی آ جاتی، سستی آنے کے بعد منہ کھولتے ہوئے جمائی لینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیزوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں پسند کرتا ایسا کوئی حدیث نہیں، یعنی چھینکنا، بلکہ حدیث میں کیا آیا کہ چھینک کو مت روکو، یہ حدیث میں آیا۔ چھینک اگر آتا ہے، چھینک کبھی آتی ہے تو چھینکو، چھینکنے سے اندر کے جو بھی برائیاں ہوتی ہے، یعنی جراثیم جو بھی ہوتے ہیں، چھینکنے سے جراثیم نکل جاتے، چھینک کو روکنے سے منع کیا گیا۔ چھینکو، چھینک آئے تو، لیکن ہاتھ رکھ کے بازو میں ہٹ کے چھینکو، یہ جائز ہے۔ ہمارے پاس چھینک آتی ہے تو ناک رگڑ رگڑ کے روکتے اس کو، چھینک کو، اس کو آدھی آتی تو آدھی آنے کے بعد اس کو روک دیتے، اس کو وہیں پر بند کر دیتے۔ لیکن جمائی آتی ہے تو اس کو نہیں روکتے، پھر جمائی آتی ہے تو لوگوں کے منہ پہ جا کے ہاں بول کے منہ کھولتے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو جمائی لینا پسند نہیں ہے، ڈکارنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھو۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ پھر اسی طرح 16ویں چیز، اوندھے منہ لیٹنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ صحیح الجامع میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوندھے منہ لیٹنے کا انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب رات کو سوتے ہیں تو اس وقت اوندھے سونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی مجبوری ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو اگر اوندھے سونے سے ہی اس کی تکلیف کم ہوتی ہے تو مجبوری میں اگر کوئی سو گیا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کر اوندھا سونا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور جہنمیوں کو اوندھے منہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈھکیل دیتا۔ اس لیے بھی ہم لوگ کوشش کریں کہ یا تو ہم ایک کروٹ پہ سوئے یا پھر چت لیٹے، لیکن اوندھے سونا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ جہنم میں جانے والوں کی نشانی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ دیکھو تو آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو کون کون سی چیزیں پسند نہیں ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اور بڑی سی بڑی چیزیں، یعنی توحید، شرک جیسے چیزوں کو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اور اوندھے منہ لیٹنا اور جمائی لینا، مل کر کھانا کھانا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو چھوٹی چیزیں اور بڑی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ میں نے کوشش کیا حتی الامکان جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی، ورنہ اس سے بھی زیادہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن حدیث میں آئی ہے، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنا پسند ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بول رہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ان اذکار میں سے کئی ایسے اذکار ہیں جو الگ الگ اس کی فضیلتیں بیان ہوئی، یہ پڑھو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ پڑھو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نماز پڑھنا، نماز میں رکوع کی دعائیں کرنا، سجدے میں جو دعائیں ہم کرتے ہیں، ایسے کئی اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کل ملا کر نیکیاں کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، گناہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اچھے کام کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، برے کام کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو کام آنا، لوگوں کو فائدہ دینے والی چیزیں کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ لوگوں کو ستانا، لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال
یہ چند باتیں ہیں جو پچھلے 2 ہفتوں یعنی پچھلے ہفتے اور اس ہفتے 2 ہفتوں سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند کیا ناپسند، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تجھے جو پسند ہے وہی اعمال وہی نیکیاں زندگی بھر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تجھے جو ناپسند ہے ان تمام برائیوں سے ان تمام گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔